شوق کی ایک اور محفل کے ساتھ آپ کا میزبان احمد ذیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے امید کرتا ہوں کہ سبھی سننے والے خیر خیریت سے ہیں اور ریڈیو سیٹ کے آس پاس موجود ہیں. غنچۂ شوق کی محفل آج بھی اسی انداز سے سجانے کی کوشش کی جائے گی کہ جیسے اس کی روایت رہی ہے. انتخاب آج بھی موجود ہے اور مجھے دیکھنا ہو جس نے میرے حال پر نہ جائے, میرا ذوق و شوق دیکھے, میرا انتخاب دیکھے. نشست میں ہمیشہ کی طرح آپ کی شمولیت بھی بہت ضروری ہے. 111-000101 ہمارا رابطہ نمبر ہے. محبت مجھے آج حاصل ہے قاسم علی کی. نشریات کے پیشکار ہوتے ہیں شمس شہزاد صاحب اور حلیم مینگل صاحب کی سرپرستی و رہنمائی ہمیں حاصل ہے. سامعین, گزشتہ دنوں ایک شاعر نے, کوئٹہ کے بہت اچھے شاعر نے اپنا ایک شعر سنایا کہ میں نے مانا کہ میں اچھا تو بہت ہوں لیکن ایک انسان کو فرشتہ تو نہ سمجھا جائے. بات صرف اپنے مقام کو پہچاننے کی ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اور فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ فرشتہ بننا شاید آسان ہو, لیکن اشرف المخلوق بننا, ایک کامل انسان بننا کافی مشکل کام ہے. اور مسئلہ وہیں پہ آتا ہے شناخت کا, پہچان کا. کہ تقریباً ہم سبھی لوگ اپنی اس حیثیت کو بھلا بیٹھے ہیں اور اپنے مقام سے صحیح انداز سے واقف ہی نہیں. تو بحیثیت انسان ایک بہت بلند مقام ہم سبھی کو حاصل ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس بلند مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو ایک طریقہ کار ہے معاشرے میں رہنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کا اور دیگر معاملات زندگی میں, اگر ہمارے پیش نظر یہ مقام رہے گا کہ قدرت کی طرف سے ہمیں کون سا مقام ملا ہے, تو شاید کچھ بہتری نظر آئے. اور اس روپ میں انسان جو ہے وہ بہت قابل احترام بھی ہے اور پیار کے قابل بھی ہے. لفظ پیار, محبت, عشق, جب بھی اس قسم کے الفاظ ہم بولتے ہیں, سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو عموماً ذہن میں جو ہے وہی جو ایک حسن عشق کا معاملہ ہے وہی ذہن میں در آتا ہے. لیکن بہرحال اور یہ جذبہ جو ہے یہ بہت آفاقی جذبہ ہے اور سب انسان اس کے متلاشی بھی ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو چاہیں, اور سبھی انسان پیار کے قابل ہیں. اور وہ جو میں نے کہا کہ فرشتہ بننا شاید آسان ہو, شاعر نے جو شعر میں نے شروع میں پڑھا, شاعر نے اس میں نیکی کے حوالے سے کہا کہ ایک انسان کو فرشتہ تو نہ سمجھا جائے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر تمام جذبے جو ہیں وہ موجود ہیں اور نیکی, بدی اور اسی طرح سے دیگر تمام لوازمات اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلے کا اختیار. فرشتے کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے, عقل اور سمجھ اسے نہیں دی گئی. لیکن انسان کو فیصلے کا اختیار دینے کے ساتھ ساتھ تمام راستے بتا دیے گئے کہ اس راستے پہ چلو گے
تو یہ نقصان ہے، اس راہ پہ چلو گے تو یہ فائدہ ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو آپس میں جو منفی جذبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انہیں کم ہونا چاہیے، آپس میں پیار محبت کی بنیاد رکھی جائے گی، تبھی یہ چیزیں عام ہوں گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ہمارے ارد گرد یہ جتنے بندے ہیں خدا کے بندے ہیں اور پیار کے قابل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی اگر آپ برائی دیکھتے ہیں تو اس برائی کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں، انسان کو نہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جن کی کایا پلٹ جاتی ہے، ایک دم سے وہ بالکل اچھے راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ لہٰذا خود سے ایک دم سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا میرے ایک بہت اچھے دوست کہا کرتے ہیں کہ تمام انسانوں میں خرابیاں اور اچھائیاں دونوں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو کسی انسان میں بہت زیادہ خرابیاں نظر آتی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اچھائی ڈھونڈیں گے آپ کو ضرور نظر آئے گی، اور اس طرح سے اگر آپ کسی کو اچھا ہونے کی سمت دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کہیں کوئی خرابی موجود نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سب کی سنتے رہو، پیار کرتے رہو اور کچھ نہ کہو۔ سب کی سنتے رہو، پیار کرتے رہو اور کچھ نہ کہو، چاہے بولے نہ ہو، لب کو کھولے نہ ہو، دل الگ بات ہے اپنے لہجے میں بھی پیار کھولے نہ ہو، اپنا یوں فرض ہے اس طرح ہو ادا جیسے کہ قرض ہے، کوئی جو کچھ کہے اس کی سنتے رہو، پیار کرتے رہو اور کچھ نہ کہو۔ بے خیالی میں ہی لب اگر کھل گئے اور زباں پر کبھی کوئی سچ آ گیا، یوں سمجھ لو کہ پھر سلسلے جتنے تھے درمیان جو بھی تھا، خواب دیکھے تھے جو سب بکھر جائیں گے۔ ایسا کرنا نہیں، سب کی سننا مگر تم بکھرنا نہیں۔ مسئلے سب کے سب ہیں سفید و سیاہ، مسئلوں میں کبھی رنگ بھرنا نہیں۔ دل میں گر پیار ہو، لب پہ اقرار ہو، پیار ہی پیار بس حرف اظہار ہو۔ گر انا یہ کہے دل نہ مل پائیں گے، اس پہ مت جائیو، کھوٹی ہے یہ انا، اس سے کچھ نہ بنا۔ دل کی باتیں سنو فاصلے سے صحیح، پیار کرتے رہو اور کچھ نہ کہو۔ راستہ ایک ہے، مدعا ایک ہے، ایک ہمارا ہی کیا ساری دنیا ہی کا سلسلہ ایک ہے۔ ایک آئے تھے ہم، ایک آئے ہو تم، ایک ہے یہ سفر، بھیڑ کتنی بھی ہو اپنی اپنی جگہ ہر کوئی ایک ہے۔ نام ہے گو جدا پر خدا ایک ہے، بس خدا کی طرح سب کی سنتے رہو، پیار کرتے رہو اور کچھ نہ کہو۔ کہنے سننے سے تو کچھ بدلتا نہیں، کہنے سننے سے تو کچھ بدلتا نہیں، رات جاتی نہیں، دن ٹھہرتا نہیں، ہونے والا ہے کیا کچھ بھی کھلتا نہیں۔ وقت کم ہے بہت، اتنے کم وقت میں جس قدر کر سکو پیار کرتے چلو
گلشہ شوق کی محفل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی قاسم بھائی کچھ بہتری؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. سامعین، انسان جیسے جیسے ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے پاس زندگی کی آسائشیں آتی چلی جاتی ہیں، کچھ اختیار آتا چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی انا جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور بعض جگہوں پہ جا کر یہ انا تکبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، غرور کی شکل اختیار کر لیتی ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا، اس سے ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی ہو جائے، لیکن میں مفہوم آپ تک پہنچا دیتا ہوں. محمود و ایاز دو کردار ہیں، اور آپ لوگ واقف ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے جو غلام تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے ایاز، وہ جس پہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو ایاز کے حوالے سے ایک دن کچھ دوسرے لوگوں نے کہا محمود سے کہ ایاز کے پاس ایک صندوق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ خزانہ چھپا رکھا ہے، آپ سے، ہم سبھی سے. ہمارے سامنے وہ جو ہے وہ درویشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ایک صندوق ایسا ہے کہ جس کے اندر کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. اور چھپ چھپ کر ایاز اس صندوق کو دیکھتے رہتے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے ارادہ کیا کہ چلیں اس رات سے پردہ اٹھاتے ہیں. وہ ایاز کی طرف روانہ ہوئے اور اس سے کہا کہ اس صندوق میں کیا ہے، ایسا کیا خزانہ چھپا رکھا ہے تم نے، میں دیکھنا چاہوں گا. تو خیر ان کے بہت سے قصے مشہور ہیں، مجھے اور بھی کئی واقعات میرے ذہن میں آ گئے، لیکن چلیں. تو خیر ایاز نے کہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. انہوں نے صندوق کھولا اور اس میں دیکھا تو ایک پرانا لباس، میلا کچیلا اور پھٹا پرانا لباس اس میں موجود تھا. تو سلطان محمود نے پوچھا کہ یہ تو ایک بہت پرانا لباس ہے اور یہ تم نے کس لیے سنبھال رکھا ہے. محمود نے کہا کہ یہ اس زمانے کا ہے کہ جب میں آپ تک نہیں پہنچا تھا اور میرے حالات اتنے بہتر نہیں تھے، تو اس لباس کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے، اپنی حدود یاد رہیں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیا تھا، مجھے یاد رہے. اور میر نے کہا تھا صاحب کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تو جناب قصہ مختصر کہ انسان کو یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا. کل کسی کے پاس اختیار نہیں تھا اور آج اگر کسی کے پاس اختیار آ گیا اور اس کے بعد پھر وہ بھول بیٹھا کہ وہ کہاں سے چلا تھا، کن کن رستوں سے ہو کر وہ یہاں پہنچا، اور اس کے بعد وہ پھر غرور میں آ جائے اور تکبر میں آ جائے، اختیار کا غلط استعمال کرے اور کسی کمزور کو تنگ کرے، ستائے. تو یہ انسان کے مرتبے کو، اس کے مقام کو زیب نہیں دیتا. میں نے شروع میں عرض کی نا کہ انسان اصل میں اپنے مقام سے واقف نہیں ہے کہ قدرت نے اسے کتنا بلند مقام دیا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان سے برا کہتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ موقع ملتا ہے ہم ہاتھ سے نقصان پہنچاتے ہیں. تو صاحبو
تو فقیر کا کام صرف آواز لگانا ہے، شاید کسی کے دل کو چھو جائے. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی، ہر چند کے ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہوں. اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا چپ چاپ، سبھی نے چپ چاپ گزر جانا ہے. اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا چپ چاپ، سایہ ہوں فقط، نقش بادیوار نہیں ہوں. وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں. دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. میں گیت کے سلسلے کی طرف چلنے لگا تھا، لیکن ایک بات ذہن میں دار آئی، میں نے کہا چلیں یہ بھی آج بات کر ہی لی جائے. مجھ سے ایف ایم کے دوست بھی اور کچھ جو میرے ایف ایم سے باہر کے دوست ہیں وہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ آپ بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو دوسرے پروگرام کرنے والے نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہے سنجیدگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کچھ اس قسم کے جو ہے نا تاثرات مجھ تک پہنچتے ہیں. تو بات یہ ہے صاحب کہ جب آپ کی آواز بہت سے لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو ایسے میں لوگوں کو ہنسانے، ان کو موسیقی سنوانے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کے علاوہ بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو ایسے میں جب لوگ جمع ہیں اور سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بیچ میں کوئی ایک آدھ آواز آپ کو ایسی بھی لگانی چاہیے کہ جس سے کسی کا بھلا ہو. باقی میں نے عرض کی نا کہ فقیر کا کام جو ہے وہ صرف صدا لگانا ہے. جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. غمِ جہاں ہو غمِ یار ہو کہ تیرے ستم، جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں. زندگی سے ملے ہم تو یوں اپنی ہم تو یوں اپنی زندگی سے ملے، اجنبی جیسے اجنبی سے ملے. اور فراز صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو دیکھتا رہتا تھا حیرتوں سے فراز، یہ زندگی سے تعارف کی ابتدا تھی میری. اور زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا، ہم فقط زیب حکایت تھے فسانہ تو تھا. اور زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا، تیری بخشش تیری دہلیز پہ دھر جائے گا. جس طرح تم گزارتے ہو فراز، زندگی اس طرح گزرتی نہیں.
گزشتہ نشست میں رخسار نے اور فائزہ جمیل صاحبہ نے رقیب سے نظم سننا چاہی تھی فیض صاحب کی. اور یہ فرمائش ان کی رہ گئی تھی، لیکن چلیں وقت مل گیا ہے تو آج اسے شامل کر لیتے ہیں. آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا. آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے، کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے، جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے. تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے، تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور، جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے. تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر بتا دی ہم نے. ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. اور یہ فیض صاحب ہی کا کمال ہے کہ اپنی شاعری میں وہ رقیب سے مخاطب ہوئے اور رقیب سے کلام کیا، اور اس قدر بہتر کلام کیا. جو کیفیات انہوں نے اس میں بیان کی ہیں، اس سے آگے میں صرف اتنا ہی کہوں گا، کبھی عشق کرو اور پھر دیکھو، اس آگ میں جلتے رہنے سے کبھی دل پر آنچ نہیں آتی، کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا. اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے.